ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بول رہا ہوں تو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ درود شریف پڑھ لیجیے۔ ماشاء اللہ، ابھی ہم نے آپ نے مجھ سے پہلے حضرت مولانا فاتح صاحب سے مختصر مگر ولولہ انگیز تقریر سماعت کی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید قوت گویائی عطا فرمائے۔ گزشتہ کل جو باتیں ہم نے عرض کی تھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر پرورش پائی۔ تقریباً آپ کی عمر 30 سال ہو گئی۔ اسی درمیان ایک حادثہ بھی پیش آیا۔ ایک آدمی کسی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو ظلم سے روکا، وہ نہ مانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا اور آپ نے اس شخص کو ایک تھپڑ مارا۔ جیسے ایک تماچا لگایا، وہ شخص زمین پر گرا اور مر گیا۔ یہ حادثہ، اس کی موت کا واقعہ شہرت پا گیا، اور دھیرے دھیرے یہ بات بلکہ فوراً فرعون کے پاس بات پہنچی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فلاں آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے جو درباری تھے انہوں نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ جناب موسیٰ کو اس کی موت کے بدلے قتل کر دیا جائے۔ کسی نے آ کر جناب موسیٰ کو اطلاع دی
کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بادشاہ قتل کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین تشریف لے گئے، وہاں تقریباً آپ 10 سال رہے۔ مدین میں آپ کی ملاقات حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ وہیں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی خود کی بیٹی حضرت سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ بولیے، صفورہ، بولیے، صفورہ۔ یہ بیٹی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی، نکاح ہوا، اور وہی حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا، لاٹھی عطا فرمائی۔ وہ لاٹھی تھی لکڑی کی، مگر حضرت آدم علیہ السلام اس لاٹھی کو جنت سے لے کے آئے تھے۔ وہ حضرت آدم کی اولاد سے ہوتے حضرت شعیب علیہ السلام تک آئی، اور وہی جنت کا تحفہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ بہرحال وہ لکڑی، وہ عصا، وہ لاٹھی تھی جنت کی، مگر جس کے بھی ہاتھ میں گئی تو وہ جنتی ہونے کی وجہ سے لوگ ساتھ، انبیاء کرام ساتھ رکھتے تھے۔ اس لاٹھی سے پہلے کبھی کوئی کمال ظاہر نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جب وہ لاٹھی آئی، اب اس میں کچھ کمالات کا اظہار ہونے لگا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مصر واپس آئے۔ حالات سازگار تھے، مگر فرعون اور فرعونیوں کا ظلم و ستم اسی طرح قائم تھا جیسے کہ پہلے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، بنی اسرائیل پر فرعون اور فرعونی اب بھی ظلم کر رہے ہیں، مولا اس ظلم سے ہماری قوم کو بچا، یا اس کی کوئی تدبیر بنا دے، تدبیر پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ، اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ، ملک شام چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم خاموشی کے ساتھ مصر سے ہجرت کر جائیں گے، اللہ کا فرمان ہے، لہذا اپنی پوری قوم کو لے کر کے 9 محرم کو آپ نکل پڑے اور لوگوں میں یہ چرچا کرا دیا، فرعون کے ماننے والوں میں، کہ ہمارا ایک تہوار ہے، وہ تہوار منانے کے لیے ہم جنگل میں جائیں گے تاکہ آزادی کے ساتھ ہم اپنا وہ تہوار منا سکیں۔ 9 تاریخ کو، 9 محرم کو یہ لوگ شہر سے دور جنگل میں
جمع ہو گئے، دن گزرا، رات آئی، تو وہ رات کون سی رات کہلائے گی؟ 10 محرم کی. اسے کیا کہتے ہیں؟ عاشورہ، شب عاشورہ، عاشورے کی رات. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب سفر کرو اور راتوں رات دور نکل جائیں. یہ لوگ نکلے، سفر کر رہے ہیں، مگر اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، سفر کرتے رہے، مگر جب پلٹ کے دیکھا تو ایسا لگ رہا ہے جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے یہ راستے دیکھے بھالے ہیں، آخر یہ سفر طے کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آگے سفر بڑھتا کیوں نہیں؟ تو اس قوم کے بڑے بوڑھوں نے کہا کہ حضرات ایک بات ہم بھول رہے ہیں. کہا کیا؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، ایک دن آئے گا کہ تم مصر سے ہجرت کر جاؤ گے، لیکن جب ہجرت کرو گے تو یہ میری وصیت ہے کہ مجھے جہاں بھی دفنایا جائے وہاں سے مجھے نکالنا اور اپنے ساتھ لے کے جانا. تم ہجرت کر کے ملک شام جاؤ گے، وہاں میرے آبا و اجداد کی قبریں ہیں، نبیوں کے مزارات ہیں، مجھے پیغمبروں کی قبروں کے پاس دفنانا. ہم خالی ہاتھ جا رہے ہیں. حضرت یوسف کی وصیت تھی، لہذا یہ راستہ کیسے نظر آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم جو راستہ بھول رہے ہیں یہ پیغمبر کی وصیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھول رہے ہیں. لہذا مجھے بتاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ صدیاں بیت گئی تھی اس بات کو، کئی 100 سال ہو چکے تھے. لوگ کہنے لگے حضور ہمیں پتہ نہیں ہے، مگر یہ وصیت یاد ہے، نسلاً بعد نسلن سنتے آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی کوئی تو جانتا ہوگا کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے. اتنے میں ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کہا حضرت مجھے پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے. آپ نے فرمایا بتا دے پھر کہاں ہے. وہ عورت کہنے لگی بتاؤں گی مگر ایک شرط ہے. آپ نے فرمایا کیا شرط ہے تیری؟ وہ کہنے لگی شرط یہ ہے کہ پہلے آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ میں جو مانگوں گی آپ مجھے وہ عطا کرو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے چپ رہے. اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ وعدہ کر لو، جو مانگے گی وعدہ کرو کہ دے دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں تو جو مانگے گی میں تجھے عطا کروں گا. بتا حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں جو طلب کر رہی ہوں، جو مانگ رہی ہوں وہ آپ سن لیں. آپ نے فرمایا بول کیا مانگتی ہے؟ مانگ. وہ عورت نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ اللہ تعالی جب آپ کو جنت میں داخل کرے گا تو مجھے اپنے ساتھ اپنے درجے والی جنت میں رکھو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چل میں نے تجھے وہ جنت دے دی، وہ جنت عطا کر دی. اس سے کیا پتہ چلا؟ کسی چیز کو کوئی بندہ دینے کا وعدہ کب کر سکتا ہے؟ جب اس کو پاور ہو، جب اسے اختیار ہو.
اگر آپ سے میرا کچھ معاملہ ہو جائے، کوئی ضرورت پیش آئے اور آپ اس سے یہ کہیں کہ مولانا میں آپ کا وہ کام تو کر دوں گا مگر میری یہ شرط ہے کیا میں جو مانگوں آپ وہ مجھے دیں، میں آپ سے کہوں کہ چل ٹھیک ہے جو مانگے گا میں تجھے دوں گا، اب آپ نے مجھ سے کہا کہ وہ کام تو میں کر دوں گا مگر میری طلب یہ ہے کہ سامنے جو 4 منزلہ بلڈنگ ہے اس کو میرے نام کر دے، تو میں کہوں یار میں خود جھوپڑے میں رہتا ہوں، یہ 4 منزلہ بلڈنگ میں کیسے تجھے دے دوں، کیونکہ میری نہیں ہے، مجھے پاور نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس عورت نے کوئی عام جنت نہیں، نبی والی جنت مانگی۔ حضرت موسیٰ کو اگر اختیار نہ ہوتا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، مگر پیغمبر نے وعدہ کر لیا، وعدہ کرتا ہوں تجھے اپنے درجے والی جنت میں رکھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی مجبور نہیں ہوتا، با اختیار ہوتا ہے، پاور والا ہوتا ہے، مختار ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اختیار کا یہ عالم ہے تو آمنہ کے لال کے اختیار کا عالم کیا ہوگا، ہمارے آقا کے پاور کا کیا عالم ہوگا۔ ایک حدیث سن لیں، اس سے ریلیٹڈ ہے، اس سے لگتی بلگتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک اعرابی آیا، دیہات کا رہنے والا، اور آ کر کے اس نے یہ کہا کہ پہلے کبھی حضور نے اس سے کہا تھا کہ اگلی جب بھی ملاقات ہوگی اے اعرابی جو تو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ اب یہ آ گیا اور آنے کے بعد اس نے حضور سے ملاقات کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کبھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ دوسری مرتبہ جب میں آپ سے ملاقات کروں گا تو میں آپ سے جو مانگوں گا آپ مجھے عطا کریں گے۔ حضور نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے۔ آقا نے فرمایا مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے، میں تجھے دے دوں گا۔ تو وہ دیہاتی گاؤں والا تھا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک اونٹ اناج سے لدا ہوا عطا فرمائے، جس پر اناج لدا ہو ایسا اونٹ مجھے عطا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وہ فرمایا بھائی اس کو اناج سے لدا ہوا اونٹ دے دو، اور پھر فرمایا یار یہ بندہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی اس بڑھیا سے بھی گیا گزرا نکلا۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ حضرت موسیٰ کی امت کی بڑھیا کون ہے، اس سے گیا گزرا؟ تو سرکار نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت یوسف کے مزار کا پتہ بتانے کے لیے اس عورت نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں رکھیں، اور میں نے اسے کھلی اجازت دی کہ مانگ، کیا مانگتا ہے، مگر اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا، اونٹ اور اناج۔ یعنی دیکھیں انسان کا ظرف دیکھیں آپ، اونٹ اور اناج مانگا۔ آج اگر یہ میری جنت مانگتا تو میں اسے وہ بھی عطا فرما دیتا۔ سرکار نے فرمایا یہ حضرت موسیٰ کی امت کی بڑھیا سے گیا گزرا نکلا، خالی اناج اور اونٹ مانگا ہے۔ آج تو میرا رحمت کا دریا جوش پہ تھا، آج اگر یہ بھری جنت مانگ لیتا تو بھی میں اسے عطا کر دیتا۔ اسی بات کو حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا نے کہا تھا، فرماتے کہ بھری جنت عطا کر دیں، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ ہاں
جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جب ملاحظہ فرمایا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی اس بڑھیا والا واقعہ یہاں سنا ہے۔ بہرحال اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مزار ہے، جس جگہ پر وہ دفن کیے گئے تھے، وہ جگہ اب دریا میں ہے۔ دریا بہتا ہے اس میں سے، کنارے کٹتے ہیں نا ندیوں کے، کٹ کٹ کے ندی بڑی ہو جاتی ہے، وہ دریائے نیل تھا۔ جب دفن کیا گیا تھا تو کھلی زمین تھی، مگر اب کنارے کٹتے 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 حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار فلاں فلاں جگہ پر ہے، مجھے یہ معلوم ہے، مگر وہاں پانی ہے، آپ اگر نکال سکتے ہو تو نکالیں۔ اس نے جگہ بتائی کہ فلاں جگہ۔ تو آپ کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ کتنے لوگ تھے؟ 6 لاکھ۔ لوگوں نے پانی کو روکا، دوسری طرف سے بہاؤ بنا دیا اور زمین کھل گئی۔ وہاں تھوڑا سا دیکھا تو سنگ مرمر کا تابوت نظر آیا۔ سنگ مرمر کا تابوت، ماربل کا جو پتھر ہوتا ہے، اس کا صندوق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو نکالو۔ وہ باہر لایا گیا، اسے کھولا گیا تو اس تابوت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک تھا۔ انتقال کیے ہوئے صدیاں بیت گئی، سینکڑوں سال گزر چکے تھے، مگر اب بھی حضرت یوسف کا کفن بھی سلامت تھا، ان کا جسم بھی سلامت تھا۔ اب اس لاش مبارکہ کو لے کر جب یہ چلے تو راستہ سمجھ میں آنے لگا۔ انہوں نے سفر شروع کیا، رات بھر جہاں سے شروع کیا تھا صبح تک سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ دوسرا دن جو نکلا صبح کا، وہ کون سی تاریخ تھی؟ اونچی بولو، 10 محرم۔ دوپہر تک سفر کرتے رہے۔ ادھر فرعون کے کچھ لوگوں نے دیکھا، چونکہ ان سے خدمت لیتے تھے نا، غلام بنا کے رکھا تھا، کل میں نے عرض کیا ہے، غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ فرعون کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ چیز میدان اور جنگل میں ہے، وہاں سے تو یہ سارے لوگ بھاگ گئے، فرعون کے پاس آئے اور آ کر کے کہا بادشاہ سلامت، جتنے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے تہوار منانے کے لیے، وہ نہ گاؤں میں بھی نہیں آئے اور جہاں گئے تھے وہاں بھی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بھاگ گئے۔ فرعون نے فوراً فوج تیار کروائی، خود بھی گھوڑے پہ سوار ہوا، اس کا وزیر بھی سوار ہوا حامان، اور یہ پوری فوج لے کر یہ نکلے۔ تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ محدث عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے ساتھ 70,000 کی فوج تھی، یہ فوج لے کے نکلا۔ اب وہ آگے آگے ہیں، یہ پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت آنے والا تھا، یہ فرعون نکل پڑا۔ اب جب دور سے راستے میں پیچھے لوگوں نے دیکھا حضرت موسیٰ کے ساتھ جو تھے، انہوں نے گرد و غبار اڑ رہا ہے، گھوڑے دوڑتے ہیں تو گرد اڑتی ہے، دور سے دھول مٹی نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، ایسا لگتا ہے کہ فرعون کا لشکر ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ڈرو مت، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور آگے بڑھے تو دریائے قلزوم، ایک دریا اور بہتا تھا، اس دریا کے کنارے پر پہنچے تو حضرت موسیٰ کی قوم جو بنی اسرائیل ہے، اب یہ بلکنے لگی، رونے لگی، اے اللہ کے پیغمبر، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ڈرو مت، اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اب فرعون کا لشکر نظر آنے لگا، دکھائی دینے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، اس دریا کے پانی پر اپنا عصا مارو،
حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو دریا کے پانی پر مارا، جیسے ہی لاٹھی پانی پر گری تو اس دریا میں 12 راستے بن گئے، دریا میں 12 راستے نکل آئے۔ کیسے راستے؟ فرمایا پانی رکا اور پانی کی دیوار بن گئی، پانی کی دیوار بن گئی، ادھر دیوار ادھر دیوار، بیچ میں پوری سڑک کھل گئی، اور سورج نے اتنی تیزی دکھائی کہ لمحوں میں دریا کے نیچے کی جو مٹی اور زمین ہے وہ خشک کے بالکل روڈ کی طرح ہو گئی، سڑک کی طرح ہو گئی، سوکھ گئی۔ ایسے 12 راستے بنے۔ اب جب 12 راستے بنے تو دیواریں کتنی بنی؟ بولیے، دیواریں بیچ بیچ میں دیوار کائے کی؟ کبھی دیکھیے پانی کی دیوار؟ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اللہ کے نبی کا معجزہ۔ ایک تو لاٹھی ماری، دریا میں راستہ بننا کمال، اور پھر پانی کی دیوار بن جانا یہ اور کمال۔ حضرت موسیٰ نے کہا، ان کے قبیلے 12 تھے، یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، یہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک راستہ بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام، یہ بھی پیغمبر ہیں۔ اب یہ لوگ ڈرنے لگے، کہا حضرت اندر کیسے جائیں؟ اگر ہم اندر چلے جائیں اور پانی بہ گیا تو، پانی کی روانی شروع ہو گئی تو؟ اب بنی اسرائیل جو ہے نا پہلے سے ٹیڑھی قوم ہے، کہیں نہ کہیں انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا، حضرت موسیٰ کو بہت پریشان کیا۔ بنی اسرائیل جانتے ہیں نا، پہلے بتایا تھا میں نے، بنی اسرائیل آج کون ہے وہ؟ بولے، بھول گئے؟ یہودی، جو یہودی ہے نا، یہی قوم ہے وہ بنی اسرائیل۔ ٹیڑھے مزاج کے لوگ تھے، نبیوں کو بہت ستایا، بلکہ قرآن پاک میں آیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہودیوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا ہے، اتنے بدبخت ہیں یہ لوگ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم مر جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون اور حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام نے اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا، ان راستوں پر، ان کا دیکھا دیکھی ان کی پوری قوم نے بھی ڈال دیا۔ اب فرعون کا لشکر ادھر سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے دیکھا کہ یہ دریا کے اندر راستہ بنا ہوا ہے اور یہ آسانی سے گزر رہے ہیں۔ یہ فرعون کو میں نے بتایا خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، یہ یہاں بھی شیخی بگارنے لگا، کہا دیکھا میرا اقبال، دیکھی میری شان، اگر یہ مجھ سے ڈر کے دریا میں کود جاتے تو یہ مر جاتے، مگر یہ میری قدرت ہے کہ دریا نے ان کو راستہ دیا تاکہ میں انہیں زندہ گرفتار کروں اور پھر اپنی غلامی میں ان کو لے لوں۔ یہاں شیخی بگار رہا ہے۔ اتنے میں حامان نے اس کے کان میں کہا کہ فرعون بہت ہو گئی خدائی کا دعویٰ، ہوش کر، ان کے ساتھ پیغمبر ہیں، ہوشیاری کر کے دریا میں مت چلے جانا، ورنہ تیری خدائی کا بھاؤ کا پتہ چل جائے گا، تیری خدائی نکل جائے گی۔ تو وہ بھی ڈرا، کہا بات تیری صحیح ہے، موسیٰ سے بہت معجزے ہم نے دیکھے، بڑے کمالات دیکھے، میں لوگوں کو لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے یہ راستہ بنا ہے، اگر میں چلا جاؤں تو کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ڈر گیا، اللہ نے جناب جبریل کو بھیجا۔ جناب جبریل علیہ السلام سفید رنگ کی گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کا گھوڑے کے سامنے آ گئے اور اپنی گھوڑی کو اس دریائی راستے پر ڈال دیا۔ فرعون کے گھوڑے نے جب گھوڑی کی بو سونگھی تو وہ مست و بے خود ہو گیا، بے قابو ہو گیا، اور فرعون کے لگام کھینچنے پر بھی قابو میں نہ آیا اور اس گھوڑی کے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی فرعون کا گھوڑا جبریل کے گھوڑی کے پیچھے چلا تو ساری فوج بھی چل پڑی، اور وہ تو جبریل ہے۔ جب یہ فوج بیچوں بیچ دریا میں آئی
اللہ نے دریا کے پانی کو جاری ہونے کا حکم دیا، اے دریا پھر سے جاری ہو جا۔ اب موسیٰ کی قوم اس کنارے پر پہنچی اور ادھر یہ دریا کے بیچوں بیچ آیا اور دریا جاری ہو گیا۔ فرعون بھی اور فرعون کی پوری قوم دریا میں غرق ہو گئی، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ان کے ڈوبنے کا نظارہ کر رہی ہے، ان کا منظر دیکھ رہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اے بنی اسرائیل، اپنے رب کی وہ مہربانی یاد کرو کہ جب تم دریا سے نکل رہے تھے اللہ نے تمہیں دریا سے پار کرا دیا، فرعون کو اور فرعونیوں کو دریا میں غرق کر دیا، تم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لہٰذا اسے یاد کرو، اس نعمت کو بھولنا مت، اسے یاد رکھنا کہ اللہ نے تمہیں دریا سے بھی نجات عطا فرمائی، فرعون سے بھی نجات عطا فرمائی، تو اس کی یاد میں اس دن تہوار منانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تاریخ کون سی تھی؟ اونچی بولو، 10 محرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھ لیا شکرانے کا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بھی اور میری قوم کو بھی دریا سے بھی آسانی سے نکال دیا، فرعون کے ظلم و بربریت سے بھی نکال دیا۔ روزہ رکھا، مسلسل یہودی روزہ رکھتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، روزہ رکھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، روزہ رکھتے رہے۔ عاشورے کے دن حضور کا زمانہ آیا، ہمارے آقا کا زمانہ آیا، سرکار مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے قبائل آباد تھے، 2، بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا، بنو نذیر ایک قبیلہ تھا، یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، 2 بڑے قبیلے تھے۔ 10 محرم کی تاریخ آئی تو وہ اس دن سارے یہودی روزے سے تھے، سرکار نے ان سے پوچھا اے لوگو، آج تم سب کا روزہ کیوں ہے؟ یہودیوں نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہی کا وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے حضرت موسیٰ کے صدقے میں حضرت موسیٰ کی قوم پر یہ مہربانی فرمائی کہ ہماری پوری قوم کو فرعون کے ظلم سے بچایا، دریا میں ڈوبنے سے بچایا، اور دریا میں ہمارے لیے راستے بنائے ہمارے باپ داداؤں کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا موسیٰ علیہ السلام کے صدقے ان کی امت پر اللہ نے جو عنایتیں جس تاریخ میں فرمائی، ہم نے اس تاریخ کو کبھی بھلایا نہیں ہے، اسی کی یاد میں آج کی تاریخ کو ہم روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ موسیٰ کی یاد منانے کے حقدار ہم ہیں، اس لیے کہ وہ تو صرف تمہارے نبی ہیں اور میرے موسیٰ بھائی ہیں، اس لیے کہ وہ بھی نبی اور میں بھی نبی ہوں، لہٰذا میرے آقا نے بھی اس دن روزہ رکھا، اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور بعد میں تقریباً 8 ہجری آئی یا 9 ہجری آئی، 9 ہجری، سرکار نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں تمہارے درمیان رہا تو اگلے سال عاشورے کا 1 روزہ نہیں، میں 2 روزے رکھوں گا، اور تم بھی 2 رکھنا۔ کہا یا رسول اللہ اب تک تو 1 تھا، اب یہ 2 کیوں ہو گئے؟ تو سرکار نے فرمایا چونکہ عاشورے کے دن یہودی 1 روزہ رکھتا ہے، لہٰذا ہم 2 رکھیں تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے، کچھ فرق کر کے ہم 2 رکھیں، 9 اور 10 رکھیں یا 10 اور 11 رکھیں تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو، مگر یاد کو مٹایا نہ جائے، یاد کو باقی رکھا جائے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے ظلم
ظلم سے بچایا تو عید کا اور تہوار کا دن ہو گیا. بنی اسرائیل کو اللہ نے دریا میں غرق ہونے سے بچایا, دریا سے نجات عطا فرمائی, تو وہ دن ان کو یاد رکھنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا کہ وہ دن آج تک یاد رکھا گیا ہے, اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے, حدیثوں میں ذکر آیا ہے. تو دریا سے بچنے والے تو وہ دن کو یاد رکھیں. تو جہنم سے جس ذات نے ہمیں بچایا, ہاں, بنی اسرائیل کو دریا سے بچایا گیا تو اس دن انہوں نے تہوار منانا شروع کر دیا. اور میرے آقا 12 ربیع الاول کو جب دنیا میں تشریف لائے, ان کے صدقے میں اللہ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا ہے, ہمیں دوزخ سے بچا لیا ہے, ہمیں کفر میں غرق ہونے سے بچا لیا, ہمیں شرک کے دلدل سے بچا لیا, ہمیں جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے ہم, آقا نے کمر پکڑ پکڑ کے ہمیں وہاں سے نکالا. حفرۃ من النار, اللہ فرماتا ہے تم جہنم کے کنارے تھے, فانقذکم منہا, میری نعمت نے تمہیں جہنم سے نکال دیا ہے. تو جس قوم کو دریا سے بچایا گیا وہ اس دن تہوار منائے, اس دن عید منائے, اور ہمیں جس دن جہنم سے بچایا گیا بھلا ہم تہوار نہ منائے؟ بولو ہم عید نہ منائے؟ یاد رکھیں قرآن میں اور ایک جگہ پر آیا ہے, وہاں تو لفظ عید آیا ہے, عید. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, ان کی قوم نے ان سے یہ کہا تھا, اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام, آپ کی نبوت پر ہمارا ایمان تو ہے, لیکن تمنا یہ ہے کہ ہمارے ایمان اور زیادہ راسخ ہو جائیں, مضبوط ہو جائیں. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی آسمانوں سے ہمارے لیے کھانا بھیجے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اے اللہ, اے ہمارے رب, انزل علینا, ہم پر نازل فرما, ہم پر اتار, مائدہ من السماء, آسمان سے دسترخوان اتار, کھانے کا بندوبست فرما. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی, اور اچانک آسمان سے بادل کا ٹکڑا نیچے آنے لگا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹکڑا نیچے آیا حضرت عیسیٰ کے سامنے, تو وہ بادل اوپر گیا, ایک دسترخوان چھوڑ گیا. دسترخوان لال کپڑا تھا, اور اس میں 7 مچھلیاں فرائی کی ہوئی, 7 روٹیاں کہاں سے آئی؟ مجھے بولو. آسمان سے آئی. 7 فرائی کی ہوئی مچھلی, 7 روٹیاں. آپ نے کہو میری قوم کھاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے میری دعا پر یہ آسمان سے جنتی کھانا بھیج دیا ہے. سب نے کھایا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں یہ دسترخوان مانگنے کے لیے؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے اللہ, اے ہمارے رب, ہمارے لیے آسمان سے مائدہ اتار, تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا, تاکہ وہ دن ہمارے لیے, ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے. کون سا دن ہو جائے؟ اونچی بولو. عید کا دن ہو جائے. کون سا دن عید کا ہو جائے؟
جس دن تو آسمان سے دسترخوان ہمارے لیے کھانا اتارے تو ہم اس دن کو عید کا دن منائے. کھانا آ گیا، جناب عیسیٰ نے اس دن عید منائی، ان کے ماننے والوں نے عید منائی، اور اس دن کے عید والے دن کو قرآن نے کوڈ کر لیا. عیسیٰ کے جملوں کو قرآن نے بیان کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو خالی کھانا اور مچھلی ملا، روٹی اور مچھلی ملی، تو اس دن کو انہوں نے عید کا دن بنا دیا. تو میرے بھائیوں، پتا چلا جس دن کوئی اللہ کی نعمت آئے تو اس دن عید کا دن ہونا چاہیے. وہاں صرف 7 روٹی اور 7 مچھلی آئی تو انہوں نے عید کا دن بنا دیا. اور ہمارے آقا جب آئے تو اللہ اکبر، ہم جو کھا رہے ہیں یا جو کھا رہا ہے یہ سب میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ساری کائنات مصطفیٰ کا صدقہ کھا رہی ہے. جب روٹی کھانے والا دن، روٹی ملنے والا دن عید کا دن ہو سکتا ہے تو جو ساری نعمتوں کی جان ہے وہ مصطفیٰ ملے تو وہ عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، بلبل باغ رضا، نعرہ تکبیر. مچھلی روٹی عارضی نعمت، کھانا کھائیں گے عارضی ہے کہ نہیں کہ دائمی ہے؟ جی عارضی دائمی نہیں سمجھ پا رہے، وقتی کیا بولیں گے اس کو، سمجھ رہے ہیں نا، وقتی، ٹیمپریری. جی کچھ نعمتیں ٹیمپریری ہوتی ہے اور کچھ نعمتیں جی ہاں جی ماشاء اللہ، ٹیمپریری اور پرماننٹ، عارضی اور دائمی. عارضی اور دائمی. بھئی کھانا عارضی ہے کہ پرماننٹ ہے؟ ابھی آپ کھانا کھا کے آئی گئے ہوں گے جی، ابھی تو پیٹ بھر گیا آپ کا، صبح بھی بھرا ہی رہے گا جی؟ نہ، صبح بھرا نہیں رہے گا، بلکہ صبح تک تو خالی ہو جائے گا، پھر دوسرے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ٹیمپریری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی امت کو روٹی مچھلی ملی، نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، مگر عارضی ہے، ٹیمپریری ہے. انہیں عارضی نعمت ملی. قرآن کہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے عید کا دن ہو گیا، اور ہمارا نبی ٹیمپریری نہیں ہے، وہ تو دائمی ہے، پرماننٹ ہے، اور خالی جب تک دنیا ہے تب تک نہیں ہے، قیامت میں بھی وہ نعمت کام آنے والی ہے. قیامت میں بھی میرے آقا کام آئیں گے، اور ایسے ایسے کام آئیں گے کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. وہاں میرا نبی کام آئے گا، وہاں میرا آقا کام آئے گا، اور اس شان کے ساتھ آئے گا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. سب سے پہلے زنجیر جنت کی میں کھٹکھٹاؤں گا، اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا. سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا. کیا پتا چلا؟ جنت بنائی اللہ نے ہے. کس نے بنائی؟ مگر جنت کی اوپننگ نہیں ہوئی ابھی. جنت کا اوپننگ ہو گیا؟ نہ، جنت کی اوپننگ نہیں ہوئی ہے. جنت کی اوپننگ تو قیامت کے بعد ہی ہوگی نا، محشر میں سب حساب کتاب ہو جائے گا تب اس کی اوپننگ ہوگی. جنت بنی ہے، بن چکی ہے، مگر افتتاح نہ ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کوئی آفس بنایا، کوئی بنگلہ بنایا، رو ہاؤس بنایا، کوئی دکان خریدی، تو بنا تو لیا آپ نے، لیکن ابھی اس کا اوپننگ باقی رہتا ہے. اوپننگ باقی رہتا ہے. تو ظاہر بات ہے اوپننگ کے لیے ہم اپنا پسندیدہ آدمی چنتے ہیں. اوپننگ کے لیے کسی راہ چلتے ہوئے کو بلا کے نہیں کہتے ریبن کاٹ جی، ہاں مخصوص ہوتا ہے، بلکہ کارڈ چھپتے ہیں جن جن کو دعوت نامے دیے جاتے ہیں. اس کارڈ میں جس کے ہاتھوں اوپننگ ہونے والا ہے اس کا نام بھی لکھا رہتا ہے.
فلاں صاحب آئیں گے، فلاں نیتا جی آئیں گے، فلاں لیڈر آئیں گے، ان کے ہاتھ سے دکان کا اوپننگ ہوگا، لہٰذا آپ بھی تشریف لائیں، آپ بھی تشریف لائیں، آپ بھی تشریف لائیں۔ اللہ نے جنت بنا دیا ہے اور کارڈ بھی بانٹ دیا۔ بانٹ کس کو دیا؟ آدم کو بھی کاٹ دیا ہے، ابراہیم کو بھی کاٹ دیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو کاٹ دیا ہے، حضرت ادریس کو کاٹ دیا ہے، سارے نبیوں کو کارڈ مل گئے، سارے ولیوں کو کارڈ مل گئے۔ مولا کہ تیری جنت کا اوپننگ کون کرے گا؟ کہ میری جنت کا اوپننگ آمنہ کا لال کرے گا، جنت کا افتتاح ہمارے مصطفیٰ کریں گے، ہمارے آقا کریں گے، اور سرکار جب کنڈی کھٹکھٹائیں گے اوپننگ ہو جائے گا۔ اور جب اوپننگ ہوگا تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس کے ہاتھوں اوپننگ ہوگا اس کے ساتھ اگر کچھ طفیلی آ جائیں، جی اس کے ساتھ کچھ ہوتے ہیں نا، طفیلی بھی ہوتے ہیں، جی معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ ہاں، ایک آدھ مرتبہ بیچ میں کہیں دعوت تھی میری، تو میرے ساتھ 3-4 آدمی اور تھے، اور وہ لینے آ گئے دعوت والے، تو میں نے ان سے کہا بھائی آپ رکیے، میں بھی دعوت سے ہو کے آتا ہوں۔ تو جن کے یہاں دعوت تھی انہوں نے کہا نا حضرت ان کو بھی لے لیجئے، ان کو بھی لے لیجئے، یہ ہوتے ہیں طفیلی، ان کو دعوت نہیں تھی، دعوت ہماری تھی، مگر چونکہ وہ ہمارے ساتھ تھے تو میزبان نے کہا حضرت ان کو کہاں یہاں بٹھاتے، ان کو بھی لے لیجئے، وہ بھی آ گئے، یہ ہے طفیلی۔ اب اوپننگ مصطفیٰ کے ہاتھ سے ہوگا، وہاں طفیلی ہم بھی حضور کے ساتھ ہوں گے، طفیلی ہم بھی ہوں گے، اور جب حضور اندر جائیں گے اور ہم ٹک ٹک دیدم دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اللہ فرمائے گا مصطفیٰ یہ آپ کے ساتھ ہیں، ان کو بھی لے لیجئے، ان کو بھی اندر لے لیجئے۔ تو اللہ نے جنت تو بنا دی مگر اس کا اوپننگ نہیں ہوا ہے، اوپننگ ہوگا، افتتاح ہوگا میدان محشر میں، اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں ہوگا، اور جتنے ان کے طفیلی ہوں گے انشاءاللہ ان کے صدقے میں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب عارضی نعمت ملے تو عید کا دن ہو جائے، مصطفیٰ تو عارضی نہیں دائمی نعمت ہے، اور خالی نعمت نہیں ہے بلکہ ساری نعمتوں کی جان ہے، وہ خالی رحمت نہیں ہے، ساری رحمتوں کی جان ہے۔ اور اسی بات کو اعلی حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ خالی رحمت نہیں فرمایا، رحمتوں کی جان، اس مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام۔ شمع بزم ہدایت، شمع بزم ہدایت جو سجی تھی، بزم کہتے نا محفل کو، تو ہدایت کی جو بزم ہے اس بزم میں کون کون؟ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے پیغمبر رسول نبی آئے، یہ سب کے سب ہدایت کی بزم میں بیٹھنے والے، اور اس بزم کی شمع کا نام ہے محمد مصطفیٰ، اس بزم کی شمع کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا